رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور اور ہم بات کر رہے تھے انٹر فیتھ ہارمنی کی، جس طرح ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے اناؤنس کیا کہ یہ بہت ضرورت ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے. عدم برداشت معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اگر ریلیجیس اور مورل گراؤنڈز پر دیکھا جائے تو اسلام بہت پیسفل مذہب ہے. ہماری جو تعلیمات ہیں، مذہبی تعلیمات ہیں، وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس کا بھرپور پروٹیکشن کیا جائے. ہمارا آئین پاکستان جو کہ بہت کہیں گے جو قابل تعریف ہے، اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے آرٹیکل 37 اور 38 یہ کہتے ہیں جی کہ گارنٹیز دا اسٹیٹ شل پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ دا رائٹس آف مائنورٹیز انکلوڈنگ دیئر کلچر، لینگویج اینڈ ریلیجن. یہ بہت کلیئر مینشن کیا گیا ہے آئین پاکستان میں. آرٹیکل 37 کو اگر آپ پڑھیں اور آرٹیکل جو 38 ہے وہ بھی اسی کی پیروی کرتا دکھائی دیتا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ہمارے ساتھ، انفیکٹ ہمارے جھنڈے کا حصہ ہیں. ہمارا جو پاک پرچم ہے اس میں جو سفید رنگ ہے وہ مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوگا جو اسلام کے نام پر بنا ہو، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اسلام کی آئیڈیالوجی پر بنا ہو. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تحت پاکستان میں جو مائنورٹیز کو پروٹیکشن دینے کے رائٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت فعال بھی ہیں. وقت کی اہم ضرورت ہے جی انٹرفیتھ ہارمنی پر بات کی جائے. کچھ واقعات ایسے ہوئے جو قابل مذمت ہیں، جس پہ ہمیں بہت افسوس ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت افسوس ہے. آج اسی کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈپارٹمنٹ آف پیس ہیں، ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کے ممبرز بھی ہیں، اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل کے ممبر ہیں. کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. علی صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرفیتھ ہارمنی معاشرے میں عدم برداشت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ اسے طول دی جا رہی ہے اور اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اس کا جو پرسنٹیج ہے. کیا سمجھتے ہیں اب اٹس ہائی ٹائم کہ کس طرح اسے کنٹرول کیا جائے؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ معاشرے میں ایک عدم برداشت کی صورت، کیونکہ ہمارا ماحول اس قسم کا ہے، ہمارے پریشانیاں اس قسم کی، ہمارے اوپر بیرونی مصیبتیں، سینکشنز، اور اس کے بعد لونز، ہر انسان کے اوپر اب ایک بجلی کا بل ہی آپ دیکھ لیں. تو اس سچویشن کے اندر یہ باتیں صرف باتیں ہیں. اور جہاں تک آپ نے جو ہمارے مائنورٹیز کے اوپر جو ہم نے ایک 37 اور 36 جو 38 جو ہے، اس کے اندر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. جب یروشلم فتح کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا کرسچنز کے ساتھ ہمارا، مسلمانوں کا، اور وہ بائی رائٹنگ ایگریمنٹ موجود ہے آج بھی دنیا میں کسی جگہ. ویٹیکن میں بھی ہے، ہمارے پاس سعودیہ میں بھی ہے اس کی ایک کاپی. تو اس کے اندر آپ ایز اے مسلم، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اجازت بھی نہیں دی کہ وہ جا کے کرسچنز کے چرچ میں جا کے نماز پڑھ سکے. انہوں نے کہا کہ ان دا فیوچر ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس کو اپنی مسجد بنا لیں. اتنا زیادہ وہ مطلب جو ہے مسلمان اور کرسچنز کے اندر اتنی زیادہ محبت تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کے واقعوں کے اوپر ہمیں اپنے جتنے بھی ہمارے جو اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ آپ آگے بڑھیں، جو کہ سیلیبریٹیز ہیں، جو کہ اس قسم کے لوگ ہوں جن کی جیسے کچھ ہمارے مفتی صاحبان ہیں، اور وہ دونوں طرف سے، ادھر سے بھی کرسچن سے بھی، چاہے وہ آرتھوڈاکس ہو، چاہے وہ کیتھولک ہو، کوئی بھی ان کا کوئی بھی. کیونکہ میں نے دیکھا، میں پچھلے دنوں پریس کلب پہ تھا، میں نے دیکھا آرتھوڈاکس جو ہیں وہ الگ احتجاج کر رہے ہیں اور کیتھولک الگ کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ اف یو گائز آر ٹوگیدر، سو آپ کی وائس جو ہے زیادہ دور تک جا سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عدم برداشت کے لیے ہم سب کو ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا. اب وہ بٹھائے کون؟ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کے اوپر، ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم سب انہی کی طرف دیکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ 2-3 دن میں ایک وفد کراچی سے جا رہا ہے راول پنڈی، جو کہ ایک سینئر قیادت کے ساتھ آرمی کی بھی اور جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کی بھی سینئر قیادت کے ساتھ بیٹھے گا. بلکہ انفیکٹ پرائم منسٹر صاحب خود گئے وہاں پر، بات چیت کی، وزٹ کیا، بہت افسوس کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد جس طرح نامزد چیف جسٹس
قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے بھی وزٹ کیا, جی بالکل, انفیکٹ پوری سچویشن کی, اور مجھے بڑا اچھا بھی لگا کہ جو وہاں کے لوگ تھے, رہائشی تھے, جو وکٹمز تھے خاص طور پر جو فیملیز تھیں, انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہا کہ یہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, آپ اس کا ایکشن لیں, اور انہوں نے باور کرایا کہ بالکل ہم اسے سپریم کورٹ تک میں لے کے جائیں گے اور ان چیزوں کو پہ نظر ثانی کی جائے گی. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا دنیا کے آگے غلط جیسٹر گیا. میں جیسے یونائٹڈ نیشن میں ہوتا ہوں, میں ابھی نیکسٹ منتھ دوبارہ جاؤں گا جنرل اسمبلی میں, کتنا غلط جیسٹر گیا دنیا کے آگے کہ پولیس کھڑی ہوئی ہو اور اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہوں, اور اس طریقے سے جو ہے ہم کوئی چرچ چل رہا ہو یا بائبل چل رہی ہو. بائبل بھی اللہ کی کتاب ہے, بے شک, توریت بھی اللہ کی کتاب ہے, انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے, بالکل چاروں کتب اللہ پاک کی, بے شک. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ, ان کا مسلمانوں سے کوئی بھی رشتہ تعلق ہے. اور میں اپنے کرسچن تمام دیکھنے والے دوستوں کو, میرے بہت سے دوست ہیں کرسچنز, بہت سے کچھ دوست ہمارے کراچی کے دوست ہیں جو کرکٹر ہیں بڑے مشہور, دانش کنیریا ہے, راجیش رمیش ہے, میرے ون آف دا بیسٹ فرینڈز ہیں. بالکل ایسے ہے. تو میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں کو, چاہے وہ کرکٹرز ہوں, اسٹارز, فلم اسٹارز ہوں, وہ پولیٹیکل لوگ ہوں, چاہے وہ آپ کے میڈیا, آپ کا میڈیا کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. بالکل, وہ تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں ایک فورم پہ, اور ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک, کیونکہ ان کے اندر ایک احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے. یہ ایک بہت خطرناک بات ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں کیا ہوا پچھلے دنوں, کتنے چرچ جلائے گئے, کتنے مسجدیں جلائی گئیں, کتنے لوگوں کو زندہ جلایا گیا. تو دس از پاکستان, دیٹس ناٹ انڈیا. تو ہمیں کچھ بہت ہی, میری بہت گزارش ہے تمام ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے وہ ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ خدا کے لیے ان لوگوں کی دادرسی کریں اور ان کا کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم بنائیں جو اس قسم کے لوگوں کو انسداد دہشت گردی کے تھرو سزائیں دیں, 780 کے تھرو. بالکل ٹھیک. کوئی ایسی دفعہ نہ لگائیں کہ ایک مہینے کے بعد وہ بندہ دوبارہ جس کا گھر جلایا ہے, جس کو مارا ہے, اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو. صحیح. تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کچھ ہو. نہیں, ڈیفینیٹلی آپ کی آواز ہماری جو اعلیٰ افسران ان تک ضرور پہنچے گی. علی محمد خان صاحب, جس طرح ہم عدم برداشت کی بات کر رہے تھے, اب معاشرے کو اگر دیکھ لیں, کیونکہ ظاہر ہے معاشی چیلنجز بہت زیادہ ہیں, پھر اس کے بعد سیکیورٹی سچویشن بھی کچھ خاص بہتر نہیں ہے, جس کا ذکر بار بار ہمارے معزز آرمی چیف صاحب کرتے رہے کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان پر نظر کرنی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو معاشی چیلنجز بھی قدرے بہتر ہو جاتے ہیں, بزنس فعال ہو جاتا ہے. اس چیز کو معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ٹینشن اور ڈپریشن بہت پینیٹریٹ کرتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اس طرح کے رویے سامنے آتے ہیں. جی بالکل. ایک شخص اگر اس طرح محسوس کرنے لگے, ایک فرد, تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اسے کاؤنسل کریں, اسے سمجھائیں, نہ کہ اس کا ساتھ دیں اس طرح کی؟ بہت اچھا سوال. بالکل ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایز اے معاشرہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, صحیح, ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے کہ جہاں ہم ان تمام لوگوں کو بلا سکیں, ان سے آپس میں مل سکیں, بیٹھ سکیں, بات کر سکیں. کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, کچھ لوگوں نے کچھ ایسی پرائیویٹ آرگنائزیشنز نے ایسا ماحول, ایسی ہائٹیز بنائی نہیں, لیکن وہ ہر انسان کے جانے کی جگہ ایکسیسیبل نہیں ہے. جی ہاں, بالکل صحیح. تو میں, آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ ہمارا ایک پروگرام ہے, ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ایک پروگرام جو ہے وہ ہمیں ملا ہے, جو کہ ہم لوگ ایریا وائز جو ہے ہم نے ایریاز کو سلیکٹ کیے ہیں. ہم ناردرن ایریاز سے شروع کر رہے ہیں کہ وہاں آپ کو پتہ ہے ہماری اسماعیلی کمیونٹی ہے زیادہ تر ناردرن ایریاز میں, اور ہمارے پشتون بھائی ہیں. تو اب ہم اس طرف سے بھی, کے پی کے کی طرف سے بھی ایک آواز, کچھ چیزیں سن رہے ہیں. تو یہ چیزیں, ان سب چیزوں کے لیے ہمیں آپ کو آگے آنا پڑے گا, اور ہمیں تمام لوگوں کو بتانا پڑے گا یہ پاکستان ہے, یہ ان تمام لوگوں کا ملک ہے. اس ملک میں سر سکھ بھی رہتے ہیں, سکھوں کی عبادت گاہ یہاں سب سے بڑی, گرو نانک جی. یہاں ہندوؤں کا آپ یقین کریں کہ سب سے بڑی, آپ بھی جانتے ہوں گے بلوچستان میں جو عبادت گاہ ہے کتنی بڑی. تو یہاں پارسی کمیونٹی یہاں سالوں سے رہتی ہیں, 1800 گھر ہیں, بہت اچھے لوگ, بہت اچھے لوگ. تو ہم پاکستان میں سب ایسا 77 سال میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. پاکستان کے لوگ بہت اچھے لوگ. جی بالکل. انفیکٹ کہ پاکستان میں ناردرن ایریاز میں جو ہمارے فورنرز آئے وہ فین ہو گئے ان کے, وہ کہنے لگے یار کہ یہ پیسے بھی نہیں مانگتے, یہ تو مہمان نوازی میں ہمارا تو آپ کو پتہ ہے کلچر ہے ایسا کہ مہمان آ جائے تو ہم. بالکل. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی پاکستان ٹیلی ویژن بھی کوئی ایسا ایک پروگرام ہفتے میں ضرور رکھے جو کہ آؤٹ ڈور پروگرام ہو, پلیز. بالکل جی, نہیں ضرور, بالکل جی, ہم یہ بات آگے پہنچائیں گے. ڈیفینیٹلی دیٹس اے ونڈرفل
انیشیٹو جو کہ ہونا چاہیے. جی بالکل. اچھا علی محمد خان صاحب، اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں تو ہمارے لوگ جس طرح آپ نے کہا بہت اچھے ہیں، بہت سینسیبل ہیں، کہیں نہ کہیں تعلیم کا فقدان ضرور ہے، مگر پھر بھی ایک سوچ اور اپروچ رکھتے ہیں کہ جی ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. جی بالکل. یہ جو ایکس فیکٹرز ہیں، کچھ مجھے تو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی فورن ایجنڈا یا فورن ہینڈز بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی پاکستانی یا پھر اس کے بعد مسلمان اس طرح کی حرکت میں انوالو نہیں ہو سکتا یا اس طرح کی سوچ رکھ نہیں سکتا، کیونکہ آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے یا ان کی تعلیمات ہیں، ہم احادیث مبارکہ میں بھی دیکھیں تو ہمیشہ مائنورٹیز کی بہت زیادہ بات کی گئی کہ جس طرح ان کو عبادت گاہوں کو پروٹیکشن ہونا چاہیے، انہیں آزادی ہونا چاہیے اپنے اظہار کرنے کی، اپنی عبادات کرنے کی. اس چیز کو آئین پاکستان تو سپورٹ کرتا ہے، لیکن ہماری عوام کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پیچھے رہ جاتی ہے. ہم اگر بیسک ایٹیٹیوڈز میں، رویوں میں دیکھیں تو نفرت کا ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. اس ایلیمنٹ کو کس طرح دور کیا جائے؟ سر یہ ایک اتنا زیادہ اہم اور اتنا مشکل سوال ہے کہ جہالت کو، آپ کو پتہ ہے حابیل اور قابیل کے دور سے آج تک آپ جہالت پہ کنٹرول نہیں کر پائے پوری طرح. جی بالکل ایسے بالکل ایسے. مطلب ہمارے گھروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچپن سے بتایا جاتا ہے حسن سلوکی کرو. میری والدہ آج بھی کہتی ہیں کہ بیٹا اگر مسکرا کے ملا کریں، مسکرا کے. مجھے مطلب کوئی ہارن زیادہ بجائے مجھے کوفت ہوتی ہے تو میں ہیزیٹیٹ ہو جاتا ہوں تھوڑا سا. تو وہ اس میں مجھے سمجھاتی ہیں کہ دیکھو یہ کیا پتا وہ ہم سے زیادہ جلدی میں ہو سکتا ہے، کسی ایمرجنسی میں ہو. جی بالکل. تو ہر انسان اس وقت، ہر انسان جلدی میں ہے. انسان مطلب آپ نے اس طرح کا ماحول بنا دیا. ہمارے ارد گرد کس قسم کا ماحول ہے؟ مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بجلی کا بل دیکھنے کے اوپر ہم لوگ کس طریقے سے اپنا رویہ کر رہے ہیں کہ وہ بیچارے جو بجلی کا میٹر، ان کی تو نوکری ہے کہ اے سی والوں کی، وہ جو کہ الیکٹرک والوں کی جو میٹر نکالنے آ رہے ہیں تو ان کو لوگ مار رہے ہیں. تو عدم برداشت جاتے جا رہا ہے معاشرے سے. بالکل صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے. جس طریقے سے میں نے کراچی میں پچھلے دنوں دیکھا، لوگ جس طریقے کا رویہ دکھا رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ ہائپر ہو رہے ہیں، یہ ایک خطرناک بات ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ، یہ تو ہم لوگوں کے ہاتھوں میں تو وہ سب کچھ نہیں ہے جو ارباب اختیار کے ہاتھ میں. بالکل ایسے ہے. اور جو انوار الکاکڑ صاحب ہیں ہمارے پرائم منسٹر ایکٹنگ، بہترین انسان. میں جب ان کی ابھی وہ اناؤنس ہوئے تھے میں وہاں موجود تھا پنجاب ہاؤس میں. بہت شاندار انسان ہے اور مجھے بہت توقعات ہیں ان سے. بالکل ایسے ہے. اور وہ آپ یقین کریں یہ اتنا زبردست انسان ہے کہ یہ شخص اگر ان کو ٹائم ملا، کیونکہ یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی 90 ڈیز 3 منتھس کی، لیکن ہمارے پاس اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ مردم شماری بھی ہے، کافی چیزیں تو ہو سکتا ہے پرولونگ ہو جائے تھوڑا سا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انسان ہے، اس کو وقت ملنا چاہیے تھوڑا سا. تو اور ہم سب کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے ایز ڈیفینیٹلی. نہیں جی، وی اسٹینڈ ود آور گورنمنٹ. جی بالکل. انوار الکاکڑ کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، یقیناً بلوچستان میں بھی ان کی جو سروسز ہیں بلوچ پولیٹکس میں، وہ بھی بہت زیادہ زبردست انداز میں. بالکل. وہ دکھا رہے ہیں مجھے اپنا ایک دوست کہ یہ میرا ایک دوست تھا، یہ میکینک تھا اور آج یہ پی ایچ ڈی ہے. زبردست. اور میں نے جو ہیلپ کی اس کی، لیکن وہ انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا ہوا. انہوں نے واقعی بہت نفیس شخصیت ہے. بالکل جی. ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اور ہمارے جو معزز آرمی چیف صاحب ہیں یقیناً کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی اس چیز پر سوچیں گے اور اس میں کڑے اقدامات کی ضرورت بھی ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ علی صاحب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. باتیں بہت ساری ہیں اس ٹاپک پر، لیکن ہم مزید ان کو زحمت دیں گے کسی اور سیگمنٹ میں انشاءاللہ. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو سیلیبریٹ کریں گے پاکستان کی فتح کو. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ اٹ.